السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے تمام دیکھنے والوں کا اور چینل پہ آنے والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم اپنے اسٹیجوں پر، ہم اپنی محفلوں میں ایسے لوگوں کو کیوں دعوت دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لڑائی کا سبب بنے، جس کی وجہ سے ویڈیو پوری دنیا میں گھومتی پھرے، جس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن خراب ہو، جس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے لوگوں کا ذہن منتشر ہو، لڑائی کا ماحول بنے، جھگڑا پھڈا فساد بنے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو اپنے اسٹیجوں پہ، اپنی محفلوں میں کیوں دعوت دیتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ اس بندے کا ذہن رافضی ہے، اس بندے کا ذہن منتشر ہے، اس بندے کا کام ہی لڑائی کروانا ہے؟ تو ہم اسے اپنے اسٹیجوں پر کیوں بلا کے اپنی عزت کو سر عام نیلام کر رہے ہیں؟ ہم نے ویڈیو میں دیکھا، آپ کو بھی دکھائیں گے ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مولانا علماء کرام جو باشرہ ہیں، امامہ لگا ہوا ہے، داڑھی ہے، ہر کچھ ہے، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص مسنڈا جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی نہ تو داڑھی ہے صحیح طریقے سے پراپر، نہ امامہ ہے، نہ کوئی ہے۔ ہم نے اس کو ممبر پہ بٹھا کے ہم اس کی گفتگو سن رہے ہیں۔ صرف ہم نے عیش و عشرت کے لیے، واہ کے لیے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ایسے لوگوں سے سننے ہیں کہ جو باشرہ بھی نہیں ہیں، جو دستار بھی نہیں رکھتے، ہم ان سے گفتگو سنیں گے، ہم ان سے کوئی بات سنیں گے؟ تو ہمارا یہ کس طریقے سے جو ہے ہماری غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کو منظر عام پر لے کر آئیں؟ تو میں ویڈیو اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، آپ ویڈیو میں دیکھیں۔ آپ اگر غدیر خون پہ ہی اکمل ہوا تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے صدیق اکبر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اکمل تو یہ اکمل کی سٹیج غلط بیان ہے ایسے، اور آیت کا ایک تو آیت دینکم نہیں ہے، دینکم ہے، مفعول ہے۔ کیوں جی علماء بیٹھے ہیں، علماء دینکم نہیں ہے، پہلی اصلاح۔ اگر عبارت پڑھنی ہو اس کی تیاری نہیں، قرآن پاک آپ ریکارڈنگ سن لیجئے۔ اچھا غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بھول ہمارا خمیر ہے، ہم انسان ہیں، لیکن لفظ اکمل جہاں پہ بولا گیا سپرلیٹو ڈگری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گنبد خضراء میں تشریف فرما ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ایک ہاتھ اٹھایا ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا علی مولا ہے میں بھی اس جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے، ہمارا علی پہ بھی ایمان ہے۔ اور وہ جو مسجد نبوی میں اعلان فرمایا یہ صدیق کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں، یہ فاروق کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں، منظر یاد کر لو، قیامت والے دن ہم تینوں ایسے ہی ظاہر ہوں گے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے سٹیج پہ بہت ساری ذمہ داری بنتی ہے، کم از کم ہماری ریسپانسبلٹیز، ہمارا عقیدہ یہ ہمیں بالکل پیچھے نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی درجات عطا فرمائے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنا، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر فرمائے۔ کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس منبر پہ ہیں، سنی ہیں اور میں بھی سنی، الحمدللہ کوئی شک تو نہیں۔ خلیفہ بلا سلمان حضرت ابوبکر صدیق، یہی عقائد سنت میں جو چیزیں ہیں وہ ہم سے سنی، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی۔ علامہ صاحب نے میرے آغاز والی بات کو غور سے نہیں سنی، ہو جاتا ہے بات جیسا کہ کچھ چیزوں کی وجہ سے کہا تو میں نے نہیں بدلا۔ اب میری بات آپ فالو کریں، سنیں۔
جب میں کہہ رہا ہوں افضلیت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے اور میں نے پہلے یہ کہا کہ میں افضلیت نہیں پڑھ رہا، میں فضیلت پڑھ رہا ہوں۔ اکمل الیوم اکمل، کیا مجھے قرآن کی آیت بھائی مجھے بتائیے آپ اکمل اور اکمل کا آپ مجھے ڈیفائن کریں، آپ بتائیں نا مجھے، سوال آپ نے کیا ہے تو آپ سے بتائیں کیا اکمل اس کا خاصہ نہیں، کیا اس کی جو جڑ ہے انگریز کیوں بنتے ہیں کہ بلا انگریز نہ بنے مسلمان بن کے بات کریں، انگریز نہ بنے۔ جب میں افضلیت پڑھ ہی نہیں رہا، جب میں افضلیت پڑھوں گا، جب میں کہوں گا، سنیے ذرا بنا رکھا ہے آپ لوگوں کو، جب میں کہوں گا کہ مولا علی صدیق اکبر سے افضل ہیں، مجھے اہل سنت کے اسٹیج سے نیچے اتارے کہ آپ دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے لڑائی ہوئی، پھڈے فساد ہوئے اور منظر عام پر ویڈیو آئی۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جس طریقے سے علماء کرام گفتگو کرتے ہیں، واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اچھی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جو لڑائی کا ماحول بن گیا، یہ جو معاملات ہیں، اس سے ہم لوگ کیسے اپنی جان چھڑائیں، کس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں وہ لوگوں تک یہ اچھا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ جو علماء مشائخ اچھی گفتگو کرتے ہیں، صالحین کی بات کرتے ہیں، ملنے ملانے کی بات کرتے ہیں، امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، انہیں ہم اپنے پلیٹ فارم پر انہیں ہم محفلوں میں، انہیں ہم مسجدوں میں دعوت دیں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے بھرپور استفادہ ہو۔ جب لوگ سنیں تو ان کے دل میں جو ہے تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، نورانیت پیدا ہو، نہ کہ ان کا لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو، نہ ان کا ذہن خراب ہو۔ اگر آپ کی ذات سے کسی ایک شخص کا بھی ذہن خراب ہو گیا تو سمجھیں آپ نے آخرت میں اپنے لیے تباہی اور بربادی کو مول لے لیا۔ تو اس سے کیا ہی بہتر ہو کہ ہم ایسے کام کریں، ایسی زندگی گزاریں جو قرآن و حدیث پر بھی ہو، جو اللہ اللہ کرنے والے بھی ہو، صالحین کے ساتھ بھی ہو، تاکہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے جب آخرت میں پکار آئے تو ہمارا نام بھی ان کے ساتھ لگتے ہوئے آخرت میں نجات کی طرف جانے والے بن جائیں۔ یہ جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں لڑائی کی، پھڈے فساد کی، یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنی مجالس میں دعوت دے دیتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو افضلیت پہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کوئی ایسا بات کہہ بھی نہیں رہے کہ آپ ہمیں گریبان سے پکڑ کے نیچے اتار دیں۔ بات آپ کر کے جا چکے ہیں، بات آپ کے منہ سے نکل گئی ہے، آپ واوا کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں، عشوشت کے چکر میں آپ یہ کام کر گئے، لیکن آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے۔ دوستوں اپنی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، دوست احباب پر نظر رکھیں، جو اس طریقے سے کہتے ہیں یا بولتے ہیں یا ان کی سوچ ہے تو آپ ان سے دور رہیں، ان سے آپ کوئی ایسی کوئی گفتگو نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی زبان سے ہمارا جو جملہ نکل جائے اور قیامت والے دن اس کی پکڑ ہو جائے۔ تو آپ نے اور میں نے خوب خیال رکھنا ہے، ایسے لوگوں سے بچنا ہے، ایسے لوگوں کو اپنی محفل میں بلانے سے اعتراض کرنا ہے، دور رہنا ہے ان سے، تاکہ جو ہے کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت جماعت کو بدنامی اور رسوائی کا سبب بنے، کیونکہ ہمارے اوپر پہلے ہی اتنے ٹیگ لگے ہوئے ہیں، اتنی بدنامی، اتنی پریشانیاں پہلے ہی ہمارے ذمہ میں ہیں کہ ہم اور بدنامی اور رسوائی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ کام اس بندے کا ہے کہ جو محفلوں میں ان بندوں کو دعوت دیتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے کا کریکٹر کیا ہے، یہ کس پہ بات کرے گا اور کیسی بات کرے گا۔ تو دوستوں کچھ ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اداروں کا، اپنے گھر والوں کا، متعلقین کا خیال رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کو اپنی محفلوں میں دعوت دیں جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں اور اللہ والوں کی گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے اور ایسی کوئی موٹیویشنل ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق و سچ بولنے کی اور حق و سچ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آخری وقت آئے اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک فالو کرتے ہوئے جائیں. السلام علیکم.